اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہماری سختیاں، پریشانیاں، دکھ درد، تکلیفیں، تنگ دستیاں دور فرمائے اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قیامت والے دن شفاعت نصیب فرمائے اور ان سے محبت اور شفقت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یا اللہ ہمیں 5 وقت کا نمازی بنا، ہدایت عطا فرما، صبر شکر کرنے والا بنا، منافقانہ اندازوں سے بچا اور ہدایت عطا فرما اور کفر، شرک اور بدعت سے بچا، اور دنیا سے جتنے مسلمان مرد، عورتیں، بچے، بوڑھے چلے گئے ہیں ان کی مغفرت فرما، ہمارے ماں باپ کو ہمارے اوپر سلامت رکھ، آمین ثم آمین۔ آج ہم شروع کریں گے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 101 سے لے کے آیت نمبر 120 تک انشاءاللہ۔ تو آیت نمبر 101 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَمَّا جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِّنْ عِنْدِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَهُمْ نَبَذَ فَرِيقٌ مِّنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ كِتَابَ اللَّهِ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ كَأَنَّهُمْ لَا يَعْلَمُونَ۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتا ہے جب کبھی ان کے پاس اللہ سبحانہ تعالیٰ کا کوئی رسول ان کی کتاب کی تصدیق کرنے والا آیا، ان اہل کتاب کے ایک فرقے نے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی کتاب کو اس کی طرح پیٹھ پیچھے ڈال دیا، گویا جانتے ہی نہیں، مطلب اس طرح کیا کہ جیسے ان کو پتہ ہی نہیں ہے اس چیز کا۔ تو اس چیز کی تردید کی جا رہی ہے یہاں پہ۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے خطاب کرتے ہوئے فرما رہا ہے کہ ہم نے آپ کو بہت سی آیات بینات عطا کی ہیں جن کو دیکھ کر یہود کو بھی ایمان لے آنا چاہیے تھا۔ اس کے علاوہ خود ان کی کتاب تورات میں بھی آپ کے اوصاف کا ذکر اور آپ پر ایمان لانے کا عہد موجود ہے، لیکن انہوں نے پہلے بھی کسی عہد کی کب پرواہ کی ہے جو اس عہد کی وہ پرواہ کریں گے۔ عہد شکنی ان کے ایک گروہ کی ہمیشہ عادت رہی ہے، حتیٰ کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی کتاب کو بھی اس طرح پس پشت ڈال دیا جیسے وہ اسے جانتے ہی نہیں۔ تو آگے قصہ جو شروع ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے حضرت سلیمان علیہ السلام کا، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتا ہے اور اس چیز کے پیچھے لگ گئے، مطلب ایک تو کتابوں کو پسے پش ڈال دیا، جو پیغمبروں کی باتیں تھیں ان کو سمجھے ہی کچھ نہیں، اور اس چیز کے پیچھے لگ گئے جیسے شیاطین سلیمان علیہ السلام کی حکومت میں پڑھتے تھے۔ وہ کیا تھا جس کے پیچھے لگے تھے؟ وہ جادو تھا۔ سلیمان علیہ السلام نے تو کفر نہ کیا تھا، بلکہ یہ کفر شیطانوں کا تھا۔ وہ لوگوں کو جادو سکھایا کرتے تھے، اور بابل میں ہاروت ماروت 2 فرشتوں پر جو اتارا گیا تھا، وہ دونوں بھی کسی شخص کو اس وقت تک نہیں سکھاتے تھے جب تک یہ نہ کہہ دیں کہ ہم تو ایک آزمائش ہیں۔ تو کفر نہ کر، جس کو مطلب سکھاتے اس کو کہتے کہ تو کفر نہ کر۔ پھر لوگ ان سے وہ سیکھتے جس سے خاوند و بیوی میں جدائی ڈال دیں، اور دراصل وہ بغیر اللہ سبحانہ تعالیٰ کی مرضی کے کسی کو نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ یہ لوگ وہ سیکھتے ہیں جو انہیں نقصان پہنچائے اور نفع نہ پہنچائے، اور وہ بالیقین جانتے ہیں کہ اس کے لینے والے کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں۔ وہ بدترین چیز ہے جس کے بدلے وہ اپنے آپ کو فروخت کر رہے ہیں۔ کاش یہ جانتے ہوتے، اگر یہ لوگ صاحب ایمان متقی بن جاتے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے بہترین ثواب انہیں ملتا، اگر یہ جانتے ہوتے۔ اللہ اکبر۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہا ہے اے ایمان والو، تم نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو رانا نہ کہا کرو بلکہ انظرنا کہا کرو، یعنی ہماری طرف دیکھیے
اور سنتے رہا کرو، اور کافروں کے لیے دردناک عذاب ہے۔ نہ تو اہل کتاب کے کافر اور نہ مشرکین یہ چاہتے ہیں کہ تم پر تمہارے رب کی کوئی بلائی نازل ہو، بھلا ان کے حسد سے کیا ہوتا ہے؟ اللہ سبحانہ وتعالیٰ جسے چاہے اپنی رحمت خصوصیت سے عطا فرماتا ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ بڑے فضل والا ہے۔ اچھا، یہاں پہ بات ہو رہی ہے ان کی جنہوں نے نبیوں کی باتوں کو پس پش ڈال دیا، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مخاطب کر کے فرما رہا ہے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اے محبوب رحمت للعالمین، کہ یہ لوگ شروع سے ایسے کرتے آئے ہیں۔ جیسے ابھی یہاں پہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی اگزامپل دی گئی ہے، ان کا قصہ بیان فرمایا گیا ہے، یعنی ان یہودیوں نے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی کتاب اور اس کی عہد شکنی کی تو کوئی پرواہ نہیں کی، البتہ شیطان کے پیچھے لگ کر نہ صرف جادو ٹونے پر عمل کیا، بلکہ یہ دعویٰ کیا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام بھی نعوذ باللہ من ذالک اللہ سبحانہ تعالیٰ کے پیغمبر نہیں تھے بلکہ ایک جادوگر تھے، نعوذ باللہ من ذالک۔ اچھا، اور جادو کے زور سے ہی حکومت کرتے تھے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا حضرت سلیمان علیہ السلام جادو کا عمل نہیں کرتے تھے، کیونکہ عمل سحر تو کفر ہے، عمل سحر تو جادو کا عمل تو کفر ہے، تو نبی سے یہ تو نہیں ہو سکتا کہ نبی کفر کرے، نعوذ باللہ من ذالک۔ اس کفر کا ارتکاب حضرت سلیمان علیہ السلام کیوں کر سکتے تھے؟ مفسرین کہتے ہیں کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں جادوگری کا سلسلہ بہت عام ہو گیا تھا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس کے سدباب کے لیے جادو کی کتابیں لے کر اپنی کرسی یا تخت کے نیچے دفن کر دی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی وفات کے بعد ان شیاطین اور جادوگروں نے ان کتابوں کو نکال کر نہ صرف لوگوں کو دکھایا بلکہ لوگوں کو یہ باور کرایا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی قوت اور اقتدار کا راز یہی جادو کا عمل تھا، اور اسی بنا پر ان ظالموں نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو بھی کافر قرار دیا، جس کی تردید اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن میں فرما دی۔ اچھا، یہاں پہ ایک لفظ ہے وما انزلہ، یعنی مفسرین نے وما انزلہ میں ما نافیہ مراد لیا ہے اور ہاروت و ماروت پر کسی چیز کے اترنے کی نفی کی ہے، لیکن قرآن کریم کے سیاق سے اس کی تائید نہیں کرتا، قرآن کریم کا سیاق اس کی تائید نہیں کرتا، اسی لیے ابن جریر رحمۃ اللہ علیہ وغیرہ نے اس کی تردید کی ہے۔ اسی طرح ہاروت مروت کے بارے میں بھی تفاسیر میں اسرائیلی روایات کی بھرمار ہے، لیکن کوئی صحیح مرفوع حدیث یا روایت اس بارے میں ثابت نہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بغیر کسی تفصیل کے نہایت اختصار کے ساتھ یہ واقعہ بیان فرما دیا، ہمیں صرف اسی پر اور اسی حد تک ایمان رکھنا چاہیے۔ قرآن کے الفاظ سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بابل میں ہاروت ماروت فرشتوں پر جادو کا علم نازل فرمایا تھا، اور اس کا مقصد واللہ عالم بالصواب یہ معلوم ہوتا ہے تاکہ وہ لوگوں کو بتائیں کہ انبیاء علیہ السلام کے ہاتھوں پر ظاہر شدہ معجزے جادو سے مختلف چیزیں ہیں، اور جادو یہ ہے کیونکہ وہ حضرت سلیمان علیہ السلام کو کہتے تھے جادوگر، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اصل جادو جو ہے وہ نازل کیا اور بتایا لوگوں کو یہ جادو ہے جو سلیمان علیہ السلام کیا کرتے تھے، وہ جادو نہیں تھا، وہ تو معجزات تھے۔ اس دور میں جادو عام ہونے کی وجہ سے لوگ انبیاء علیہ السلام کو بھی نعوذ باللہ جادوگر اور شعبدہ باز سمجھنے لگے تھے۔ اس مغالطے سے لوگوں کو بچانے کے لیے بطور امتحان فرشتوں کو نازل فرمایا گیا۔ اچھا، دوسرا مقصد بنو اسرائیل کی اخلاقی پستی کی نشاندہی معلوم ہوتا ہے کہ بنو اسرائیل کسی طرح سے جادو سیکھنے کے لیے ان فرشتوں کے پیچھے پڑے، اور یہ بتلانے کے باوجود کہ جادو کفر ہے اور ہم آزمائش کے لیے آئے ہیں، وہ علم سحر حاصل کرنے کے لیے درپے رہے، یعنی کہ پیچھے پڑے رہے، جس سے ان کا مقصد ہنستے بستے گھروں کو اجاڑنا اور میاں بیوی کے درمیان نفرت کی دیواریں کھڑی کرنا تھا، یعنی یہ ان کے گراوٹ بگاڑ اور فساد کے سلسلے کی ایک اہم کڑی تھی۔ اور اسی طرح کے تہمات اور اخلاقی گراوٹ کسی قوم کی انتہائی بگاڑ کی علامت ہوتی ہے۔ اعاذنا اللہ منہم۔
یہ ایسے ہی ہے جیسے باطل کی تردید کے لیے ظاہر مذاہب کا علم کسی استاد سے حاصل کیا جائے۔ استاد شاگرد کو اس یقین دہانی پر باطل مذہب کا علم سکھائے کہ وہ اس کی تردید کرے گا، لیکن علم حاصل کرنے کے بعد وہ خود مذہب ہو جائے، مطلب بد مذہب ہو جائے کہ کسی مذہب میں ہی نہ رہے علم حاصل کرنے کے بعد، یا اس کا غلط استعمال کرے، تو استاد اس میں قصوروار نہیں ہوگا۔ اچھا، فتح القدیر میں لکھا ہوا ہے کہ ہم اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے بندوں کے لیے آزمائش ہیں۔ ٹھیک ہو گیا، وہ فرشتوں نے کہا کہ ہم اللہ تعالیٰ کی طرف سے بندوں کے لیے آزمائش ہیں۔ یہ جادو بھی اسی وقت تک کسی کو نقصان نہیں پہنچا سکتا جب تک اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی مشیت، اس کی مرضی اور اس کا اذن نہ ہو۔ اس لیے اس کے سیکھنے کا فائدہ بھی کیا ہے کہ اس کے سیکھنے کا تو فائدہ ہی کچھ نہیں ہے، کیوں؟ کوئی کام اللہ کی مرضی سے تو ہو نہیں سکتا، اور دوسرا ایک کام ہے ہی کفر، تو اس کا فائدہ کیا ہے سیکھنے کا؟ یہی وجہ ہے کہ اسلام نے جادو کے سیکھنے اور اس پر عمل کرنے کو کفر قرار دیا ہے۔ ہر قسم کی خیر کی طلب اور زر کے دفع کے لیے صرف اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہی کی طرف رجوع کیا جائے، کیونکہ وہی ہر چیز کا خالق اور کائنات میں ہر کام اسی کی مشیت اور اسی کی مرضی سے ہوتا ہے۔ اچھا، بات سمجھ میں نہ آئے تو سامع اس لفظ کا استعمال کر کے متکلم کو اپنی طرف متوجہ کرتا تھا، لیکن یہودی اپنے بغض و عناد کی وجہ سے اس لفظ کا تھوڑا سا بگاڑ کر کے استعمال کرتے تھے، جس سے اس کے معنی میں تبدیلی اور ان کے جذبہ عناد کی تسلی ہو جاتی تھی۔ اللہ اکبر! یہاں پہ یہودیوں کے بارے میں فرمایا جا رہا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو رعانا نہ کہو۔ ٹھیک ہے، رعاینا کے معنی ہے ہمارا لحاظ اور خیال کیجیے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتا ہے رعاینا نہ کہو، انظر نہ کہو۔ اس لیے اس سے ایک تو یہ مسئلہ معلوم ہوا کہ ایسے الفاظ جن میں تنقیص و اہانت کا شائبہ ہو، ادب و احترام کے پیش نظر اور سد نظریہ کے طور پر ان کا استعمال صحیح نہیں ہے۔ دوسرا مسئلہ یہ ثابت ہوا کہ کفار کے ساتھ افعال و اقوال میں مشابہت اختیار کرنے سے بچا جائے، تاکہ مسلمان، جیسے سنن نبی داؤد کی حدیث نمبر 4031 ہے اور حسن البانی میں بھی ہے، ٹھیک ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو کسی قوم کی مشابہت اختیار کرے، کہ جو کسی قوم کی کاپی کرنا شروع کر دے، وہ انہی میں شمار ہوگا۔ اس کی وعید بھی اس میں داخل ہے۔ اچھا، یہاں پہ ابھی آگے بات ہو رہی ہے کہ اے ایمان والا، تم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو رائنا نہ کہو بلکہ انظر نہ کہو، یعنی ہماری طرف دیکھیے اور سنتے رہا کرو، اور کافروں کے لیے دردناک عذاب ہے۔ نہ تو اہل ایمان کتاب کے کافر اور نہ مشرکین یہ چاہتے ہیں، یعنی جو اہل کتاب لوگوں کے، یعنی یہودیوں کے جو کافر اور مشرکین ہیں، وہ یہ نہیں چاہتے کہ تم پر تمہارے رب کی کوئی بلائی نازل ہو۔ بھلا ان کے حسد سے کیا ہو سکتا ہے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ جسے چاہے اپنی رحمت خصوصیت سے عطا فرماتا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ بڑے فضل والا ہے۔ جس آیت کو ہم منسوخ کر دیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہا ہے جس آیت کو ہم منسوخ کر دیں، یا بھلا جس آیت کو ہم منسوخ کر دیں یعنی ختم کر دیں یا بھلا دیں، اس سے بہتر یا اس جیسی اور لاتے ہیں۔ کیا تو نہیں جانتا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے؟ کیا تجھے علم نہیں کہ زمین و آسمان کی بادشاہی اللہ سبحانہ تعالیٰ ہی کے لیے ہے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سوا تمہارا کوئی ولی اور مددگار نہیں؟ کیا تم اپنے رسول سے یہی پوچھنا چاہتے ہو جو اس سے پہلے موسیٰ علیہ السلام سے پوچھا گیا؟ سنو، ایمان کو کفر سے بدلنے والی سیدھی راہ سے بھٹک جاتا ہے۔ ایمان کو کفر سے بدلنے والا سیدھی راہ سے بھٹک جاتا ہے۔ ان اہل کتاب کے اکثر لوگ باوجود حق واضح ہو جانے کے محض حسد و بغض کی بنا پر تمہیں بھی ایمان سے ہٹا دینا چاہتے ہیں،
تم بھی معاف کرو اور چھوڑو یہاں تک کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ اپنا حکم لائے. یقیناً اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے. اللہ اکبر. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرما رہا ہے جو یہاں پہ آیت بدلنے کی بات ہے، منسوخ کرنے کی، نسخ کے لغوی معنی تو نقل کرنے کے ہیں، لیکن شرعی اصطلاحات میں ایک حکم کو بدل کر دوسرا حکم نازل کرنے کے لیے ہے. یہ نسخ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے ہوا ہے. جیسے آدم علیہ السلام کے زمانے میں سکے بھائی بہنوں کا آپس میں نکاح جائز تھا، حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے میں ان کی شریعت میں، بعد میں اسے حرام کر دیا گیا وغیرہ. اسی طرح قرآن پاک میں بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے بعض احکام منسوخ فرمائے اور ان کی جگہ نیا حکم نازل فرمایا. ان کی تعداد میں اختلاف ہے. شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے فوز الکبیر میں ان کی تعداد صرف 5 بیان کی ہے، اور یہ نسخ 3 قسم کا ہے. نمبر 1، ایک تو مطلقاً نخص ہے، نسخ حکم یعنی ایک کو بدل کر دوسرا حکم نازل کر دیا جائے. دوسرا نسخ ما بقا تلاوت، یعنی پہلے حکم کے الفاظ قرآن مجید میں موجود رکھے گئے، ان کی تلاوت ہوتی ہے، لیکن دوسرا حکم بھی جو بعد میں نازل کیا گیا قرآن مجید میں موجود ہے. یعنی نسخ اور منسوخ دونوں آیات موجود ہیں. نسخ کی ایک تیسری قسم یہ ہے کہ ان کی تلاوت منسوخ کر دی گئی، یعنی مصحف یعنی قرآن پاک میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں شامل نہیں فرمایا، لیکن ان کا حکم باقی رکھا گیا. مسند احمد کی جلد نمبر 5 میں 132 نمبر حدیث ہے. آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، شادی شدہ مرد اور عورت اگر زنا کا ارتکاب کریں تو یقیناً انہیں سنسار کر دیا جائے، یعنی تب تک مارا جائے جب تک ان کی موت نہیں ہوتی. اسی آیت میں نسخ کی پہلی 2 قسموں کا بیان ہے. ٹھیک ہے، جیسے ما ننسخ من آیات میں دوسری قسم، اور او ننسہا میں پہلی قسم. ننسہا ہم بھلا دیتے ہیں، مطلب بھلوا دیتے ہیں. اللہ سبحانہ وتعالیٰ چاہے تو جو مرضی ہے وہ کر سکتا ہے. اس کا مطلب ہے کہ اس کا حکم اور تلاوت دونوں اٹھا لیتے ہیں. گویا ہم نے اسے بھلا دیا اور نیا حکم نازل کر دیا، یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قلب سے ہی ہم نے اسے مٹا دیا اور اسے نسین منسین کر دیا. یہودی تورات کو ناقابل نسخ قرار دیتے تھے، اور قرآن پر بھی انہوں نے بعض احکام کے منسوخ ہونے کی وجہ سے اعتراض کیا. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ جو میں نے پوری ڈیٹیل بتائی ہے، یہ یہودی کہتے تھے کہ قرآن میں اگر رد و بدل ہوگا تو یہ کتاب سچی نہیں ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو کلیئر کر دیا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جو چاہے کرے، چاہے کسی حکم کو کنٹینیو رکھے، چاہے کسی کو سٹاپ کر دے، چاہے کسی کو بھلوا دے، چاہے وہ اس کو نافذ کرے اور جسے چاہے منسوخ کر دے. یہ اس کی قدرت ہی کا ایک مظاہرہ ہے. بعض قدیم گمراہوں مثلا ابو مسلم اصفہانی متزلی اور آج کل کے بھی بعض متجددین نے یہودیوں کی طرح قرآن میں نسخ ماننے سے انکار کیا ہے، لیکن صحیح بات وہی ہے جو مذکورہ سطروں میں بیان کی گئی ہے. سلف الصالحین کا عقیدہ بھی اثبات نسخ ہی ہے. مسلمانوں، صحابہ کرام کو تنبیہ کی جا رہی ہے کہ تم یہودیوں کی طرح اپنے پیغمبر سے غیر ضروری سوالات مت کیا کرو. اس میں اندیشہ کفر ہے کہ غیر ضروری سوال کرنا جو ہے یہ اندیشہ کفر ہے. اس میں یہودیوں کو اسلام اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے حسد و عناد تھا. ہاں جی، اس کی وجہ سے وہ مسلمانوں کو دین اسلام سے پھرنے کی مذموم صحیح کرتے رہتے تھے. مسلمانوں کو کہا جا رہا ہے کہ تم صبر اور درگزر سے کام لیتے ہوئے ان احکام و فرائض اسلام کو بجا لاتے رہو جن کا تمہیں حکم دیا گیا ہے. یہاں اہل کتاب کے اس غرور اور فریب نفس
کو پھر بیان کیا جا رہا ہے جس میں وہ مبتلا تھے. اہل کتاب میں ایک چیز کلیئر کر دوں یہاں پہ، اہل کتاب سے مراد یہودی ہیں. اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا یہ محض ان کی آرزویں ہیں جن کے لیے ان کے پاس کوئی دلیل نہیں. اسلم وجہ للہ، اس کا مطلب ہے محض اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی رضا کے لیے کام کرے. اور وَهُوَ مُحْسِنٌ کا مطلب ہے اخلاص کے ساتھ پیغمبر آخر الزمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کے مطابق قبولیت عمل کے لیے یہ دنیاوی اصول ہے. ایک منٹ. السلام علیکم. بھائی جاوید آپ ہیں؟ نہیں سر. کدھر ہے جاوید؟ معلوم میں نہیں. مکتب آ رہا ہوں. نہیں وہ مکتب سے معلوم آیا ہوں. نہیں. جوید تو معلوم نہیں. بعد میں نظر رکھو آپ کو. تھوڑا بہت